کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام ہے۔ آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم کتاب مقدس میں سے پڑھیں گے یرمیہ کی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی 22ویں آیت اور 9ویں باب کی پہلی 2 آیات بھی ساتھ ہی تلاوت کریں گے۔ کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا۔ کاش کہ میرے لیے بیابان میں مسافر خانہ ہوتا، تاکہ میں اپنی قوم کو چھوڑ دیتا اور ان میں سے نکل جاتا، کیونکہ وہ سب بدکار اور دغا باز جماعت ہیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہاں خدا کے دل کا دکھ بیان کیا گیا ہے کہ کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ اور ساتھ ہی یرمیہ کا دکھ بھی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جو خدا کا دکھ ہے وہ نبیوں کا دکھ بن جاتا ہے، وہ خادموں کا دکھ بن جاتا ہے۔ آج یہی دکھ ہم خادموں کے اندر ہونا چاہیے کہ جب ماؤں کے لخت جگر شراب کی لعنت میں تباہ ہو رہے ہیں، نشے کی لعنت سے برباد ہو رہے ہیں، تو کیا ہم آرام سے رہیں؟ کیا ہم سکون سے رہیں؟ کیا ضرورت نہیں کہ ہم آنسو بہائیں، ہم روزے رکھیں اور دعائیں کریں اور خدا کا کلام لوگوں تک پہنچے اور ایک عجیب انقلاب آئے، ایک عجیب برکت آئے؟ آپ غور کریں کہ یہاں یرمیہ روتا ہے، کاش کہ میرا سر پانی اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ ہوتا، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز آنسو بہاتا۔ یعنی ایسا دل ایماندار کا ہونا چاہیے، ایسا دل مسیح کے خادم کا ہونا چاہیے کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ بن جائے، اس کا سر پانی بن جائے، اور اگر آنسو بہانے والے بڑھ جائیں، اگر آنسو بہانے والے آ جائیں، تو یقین جانیے انقلاب آئے گا، پھر بیداری آئے گی۔ نشئی لوگ توبہ کریں گے، بدکار لوگ توبہ کریں گے، زناکار لوگ توبہ کریں گے، بت پرست لوگ توبہ کریں گے، خدا کی قدرت نازل ہوگی۔ آج میں میسج دینا چاہتا ہوں، ہم سب خادموں کو یرمیہ کی روح میں آنے کی ضرورت ہے۔ یرمیہ کے آنسوؤں کا جواب خدا نے ایسے دیا کہ جس غار کے اندر وہ جا کر آنسو بہاتا تھا، روتا تھا، علیحدہ ہوتا تھا، دعا مانگتا تھا، جب مسیح کی صلیب گاڑی گئی تو وہ اسی پہاڑی کے اوپر گاڑی گئی تھی جس کے نیچے یرمیہ نبی آنسوؤں سے دعا کرتا تھا۔ تو یرمیہ کے دعاؤں کا جواب ملا، شاید اس کے دور میں نہیں ملا، ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے آنسوؤں کا جواب شاید آنے والی نسل میں ملے، لیکن کسی نے کہا ہے جب بھی کوئی زمین پر توبہ کرتا ہے، کسی نہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہوتی ہے۔ اور یہاں لکھا ہے، کیا جلاد میں کوئی روغن بلسان نہیں؟ جو روغن بلسان ہوتا تھا، بلسان کے درخت ہوتے تھے، اور جو ماہر طبیب ہوتے تھے، جو مہلک بیماریوں کا علاج کرتے تھے، جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، تو وہ جلاد کے درختوں میں نکیلی چیزوں سے کاٹتے تھے، بہت زیادہ ان کو کاٹ کے آ جاتے تھے، پھر اس میں سے روغن نکلتا رہتا اور پھر وہ جا کر وہ لے آتے اور اس سے وہ میڈیسن تیار کرتے تھے جو مہلک بیماریوں کے لیے ہوتی۔ تو یہاں پر اسرائیل میں روغن بلسان تھا، اور اسرائیل کے طبیب ان درختوں میں نکیلی چیزوں سے کاٹتے تھے، ان کو چیرتے تھے اور ان میں سے آئل نکلتا تھا۔ لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے میرے عزیزو، کسی درخت کو نہیں چیرا گیا، کسی درخت سے تیل نہیں نکلا۔ ارے میرے اور آپ کے لیے تو یسوع کا بدن چیرا گیا۔ جب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا تو وہ کانٹے یسوع کے سر میں دنس رہے تھے، کیونکہ وہ اوپر بانس مارتے تھے، اور پھر وہ یسوع مسیح کے چہرے پر تھوک رہے تھے۔ یسوع مسیح کے بدن پر جو کوڑے
لگائے گئے، ان کے اندر انہوں نے شاخوں کے اندر 7 شاخیں ہوتی تھی اور انہوں نے سونے اور چاندی کے ٹکڑے لگائے ہوتے تھے، جب وہ بدن پہ مارتے تو وہ کھینچتے اور بدن سے بوٹیاں وہ نوچ لیتے تھے، اور یسوع مسیح کے یہ کوڑے لگائے گئے تو بدن کے ٹکڑے دور دور جا کر گر رہے تھے اور یسوع کے بدن سے خون کے فوارے بہ رہے تھے، اور وہاں پر گواہی تھی، اے میرے بچوں، کسی کی طاقت نہیں کہ مجھے تھپڑ مارے، کس کی جرت کے میرے چہرے پر تھوکے، ان کی طاقت نہیں ہے، میں تمہاری محبت میں آیا ہوں، میں تمہارا کفارہ دینے آیا ہوں، میں تمہارے گناہ معاف کرنے آیا ہوں۔ ارے اسرائیل کے طبیب تو درختوں کو کاٹتے اور درختوں کو چیرتے اور ان سے روغن بلسان نکلتا اور ان کے لیے دوائی تیار ہوتی، لیکن ہمارے لیے تو یسوع کا بدن چھیدا گیا اور یسوع کا بدن چیر دیا گیا اور اس کے اندر سے یسوع کا خون جاری ہوا جو آج بھی میری اور آپ کے لیے نجات کے لیے ہے۔ پلیز اس یسوع کے لہو کی شکر گزاری کریں، راتوں کے پیروں میں اٹھ کر یسوع کو سجدہ کریں اور گھٹنے ٹیک کر کبھی سوچے کہ آپ نے پراپر طریقے سے گھٹنے ٹیک کر سجدہ کر کے سر زمین پر لگا کر جبیں زمین پر ٹیک کر یسوع کا آنسوؤں سے شکر کیا کہ ہاں میرے یسوع، تیرا جو بدن چھیدا گیا، تیرے جو سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، تیری داڑھی نوچی گئی، تیرے تھپڑ مارے گئے، تیرے چہرے پہ تھوکا گیا، اور یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا، کس پر خداوند کا بازو ظاہر ہوا، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اور لکھا ہے متی کی انجیل کے اندر گیتسمنی باغ میں جب وہ بے قرار اور غمگین ہو کر دعا کر رہا تھا تو اس کا پسینہ بھی خون کی بوندیں بن بن کر گر رہا تھا۔ میڈیکل بیان کرتی ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں اتنا زیادہ غم ہو، اتنا زیادہ دکھ ہو کہ اس کے دل کی جھلی، جو دل کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، اگر وہ پھٹ جائے تو اس کا پسینہ بھی خون بن جاتا ہے۔ ارے یسوع مسیح تو اتنا غمگین تھا ہمارے لیے، یسوع تو اتنا دکھی تھا ہمارے لیے کہ آج ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اس کے آگے گھٹنے ٹیکیں، کہ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم اس ذات کا شکریہ ادا کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی تمجید کریں۔ آئے میرے عزیزو، اپنے خدا کا جو دنیا میں زندہ، لکھا کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ ارے وہاں روغن بلسان نکلتا تھا درختوں سے، دوائی جاری ہوتی تھی درختوں سے، یہاں تو یسوع کے بدن سے خون نکلا۔ وہاں تو طبیب کوئی انسان تھے، لیکن یہاں طبیب اعظم یسوع مسیح ہے جس نے اپنا خون تک دیا۔ اگر آپ کا مریض ہاسپٹل میں ہو اور مرنے کے قریب ہو اور اسے خون کی ضرورت ہو اور ڈاکٹر کہے بھئی جلدی خون کا انتظام کرو ورنہ یہ مر جائے گا، بہت اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ آئے گا اور کہے گا بھائی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو پیسے مجھ سے لے جاؤ، خون لے آؤ جلدی۔ دنیا کا ڈاکٹر اپنا خون کبھی نہیں دے گا، لیکن یہاں وہ طبیب اعظم ہے، یہاں وہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر جس کا نام یسوع مسیح ہے، وہ اپنا خون تک بھی دیتا ہے کہ میرے بچے میرے خون کے وسیلے سے ان کی زندگیوں میں نجات ہو۔ پہلے بکرے قربان ہوتے، بچڑے قربان ہوتے، لیکن میرے اور آپ کے لیے یسوع کا خون بہایا گیا۔ آئیں یسوع کا خون کا شکریہ ادا کریں۔ اگر آپ کو اس کلام سے برکت ملی ہے تو پھر آپ اس کو دوسروں تک شیئر کریں۔ اگر آپ نے برکت پائی اور آپ چاہتے ہیں یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے تو ضرور اس کو شیئر کریں، اور اگر آپ پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اگر آپ کا کوئی بائبل کے بارے میں سوال ہو، کوئی آیت سمجھ نہیں آ رہی، آپ وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کمنٹس میں وہ سوال لکھ سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ ہمیں کر سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ شکریہ۔